بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ نیوز 14 ٹی وی پر میر ہادی علی صاحب جو سابقہ رکن وقف بورڈ تھے اور بقول انہی کے 40 سال سے مذہبی، سیاسی، ادبی، صحافی وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی جو کلپ ہے، اس کلپ میں انہوں نے جھوٹ بیانی سے کام لیا ہے۔ اللہ جانے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوا کہ وہ کلپ سننے کے بعد کہ ان کا کچھ ایک ذاتی مقصد ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں خود رکن وقف بورڈ تھا۔ تو میرا میر ہادی علی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بتائیں کہ جس وقت کے آپ وقف بورڈ کے رکن تھے تو کتنی اوقافی جائیدادوں کا آپ تحفظ کیے، اور یہ بتائیں مجھے کہ کوہ امام ضامن کہ جس وقت کے آپ رکن وقف بورڈ تھے وہ درجہ اوقاف تھا یا اوقاف میں تھا یا نہیں تھا؟ جب تھا تو اس وقت آپ اس کی حفاظت کے لیے کیا کیے ہیں، اس کا جواب دیجئے۔ اور یہ کہ جیسے کہ الکوثر کے تعلق سے کہا کہ 5 شعبان کو جشن کے میں وہ شرکت کیے تھے، باب الحوائج کا کام ہو گیا ہے، اور ادھر جو 8ویں امام رضا غریب علیہ السلام کا جو روضہ ہے وہاں پر ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ تو یہ تو بتائیں کہ تعمیر رکنے کا سبب کیا ہے اور کس کی وجہ سے تعمیر رکی ہے۔ جو بات ہے وہ حق بیانی سے کام لینا چاہیے۔ آپ تو اوقافی جائیداد کا تحفظ نہیں کر سکے۔ الکوثر ٹرسٹ کے جو نذیر صاحب ہیں انہوں نے مختلف مقامات پر بورڈز لگائے تھے کہ دس لینڈ بلانگس ٹو کوہ امام ضامن۔ آپ کے دور میں تو کہیں پر ایسا بورڈ نظر نہیں آیا، اور یہ کہ آپ وہاں پر زمین کو جو ہے نا گریب کیے، جس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ آپ جس وقت کے وقف بورڈ کے ممبر تھے، آپ کے والد کا انتقال ہوا، دائرہ میر مومن میں نہیں دفنا کر کوہ امام ضامن پر دفنایا گیا ہے۔ یہ بتائیں آیا وقف بورڈ کی جانب سے اجازت دی گئی؟ اور اگر وقف بورڈ اجازت دی ہے تو کیسے وقف بورڈ اجازت دی؟ کیا وہ قبرستان ہے؟ وہاں آپ کے والد کو کیسے دفنایا گیا؟ یہ خود ایک لینڈ گریبنگ ہے جو آپ نے کی ہے۔ اور آپ الکوثر کے نذیر صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو NOC ملی تھی وہ 1 سال کی مدت میں تعمیر مکمل کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر وہ NOC کیوں چسپاں نہیں کی گئی؟ جب آپ کو اتنی وقف پراپرٹی سے یہ انسیت ہے یا اس کی حفاظت چاہتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ عبادت خانے میں 2018 میں یہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے NOC دی گئی تھی، تو آپ عبادت خانہ کمیٹی سے سوال کیے، اور پھر وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام ضامن کے سلسلے میں کہ بورڈ کبھی اس کا انسپیکشن کیا کہ کیسے تعمیر کی جا رہی ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے، وہاں پر انجینئر موجود ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو عبادت خانے میں آپ کے کبھی انسپیکٹر یا جو بھی انجینئر ہے وقف بورڈ کی جانب سے آ کر آپ کے معائنہ کیا کہ وہاں پر کتنی تعمیر کی جا رہی ہے، کہ وقف جائیداد کتنی تھی اور کتنی جائیداد پر جو ہے نا قبضہ کیا گیا؟ یہ دراصل آپ کے کچھ ذاتی مفادات ہیں، کیونکہ آپ اپنا ایک پینل داخل کریں۔ آپ کو امام ضامن کے سلسلے میں جو کمیٹی بننے والی ہے، تو آپ کو یہ فکر ہے کہ میں وہاں پر کسی حال بورڈ کا ممبر بنوں، یا یہ کہ آپ کے جو بھی چاہنے والے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کمیٹی کا ممبر بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال ان تمام چیزوں پر غور فرمائیے۔ اور جیسے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین جب سے آئی ہے تو چنانچہ جو ہے یہ جو کمیٹیز وغیرہ مل رہے ہیں اس میں ناانصافی کی جا رہی ہے، وہ آپ جانیں اور مجلس اتحاد المسلمین جانیں۔ مگر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جہاں کہیں بھی اگر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے
اگر کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو بالکل آپ کا بولنا حق بجانب ہے، مگر یہ جو کام کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہوا کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے آپ کی زبان نہیں کھلی، وہی کوہ امام ضامن پر ریاض الحسن آفندی گولڈی جو ایک روڈ کی تعمیر کی تقریباً 55 لاکھ روپے کے صرفے سے جس کی تعمیر کی گئی ہے، کیوں آپ اس کی تعریف نہیں کی ہے؟ اب کیوں نہیں بتائے کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہوا؟ اب پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل ہی کی بات ہے، میں نے ریاض الحسن آفندی سے جو MLC ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے، تو میں نے ان سے گفتگو کی ہے کہ کوہ امام ضامن پر ٹرانسفارمر کے سلسلے میں تو وہ مسلسل کوشاں ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر جو ٹرانسفارمر ہے وہ سینکشن ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان قریب میں نصب کیا جائے گا۔ اور آپ نے اسی اپنی کلپ میں یہ کہا کہ جو ہمارا جشن ہوتا ہے یا اخباریوں کا وہ آپ نہیں کہہ سکے اخباری کھل کر، اور چنانچہ پہلے دن 4 لاکھ، دوسرے دن 2-2.5 لاکھ بغیر معلومات کے آپ کے ایسے کلپ جاری نہ کریں۔ یہ دیکھیے آپ، میرے پاس پروف ہے، میں پروف بتا رہا ہوں۔ یہ 92,000 میرے نام پر جو ہے یہ چیک ایشو ہوا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں 2-2.5 لاکھ، اب 1,10,000 روپے جاری ہو رہے ہیں۔ یعنی جو گزشتہ شعبان کا جشن ہوا اس میں 1,10,000 روپے، یہ آپ کے 92,000 کا جو ہے نا چیک مجھے ملا ہے، یہ 92,000 کے حسابات میں سبمٹ کر دیا ہوں، اور 92,000 کے جو حسابات سبمٹ کیا ہوں اس میں جو پیسے بچے ہیں یہ اس کی رسید ہے، جو رقم بچ گئی تھی وہ رقم واپس کر دی گئی جی۔ اور آپ دوسرے یہ کہہ رہے تھے یہ آپ کے جو جشن اصولیوں کی جانب سے ہوتا ہے، ان کو 2,70,000 روپے سینکشن ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ پہلے معلومات حاصل کریں، اس کے بعد آپ زبان کھولیں، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر یہ غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ جب آپ تھے بورڈ کے ممبر، کبھی وہاں پر ایک اینٹ لگائے آپ، کبھی آپ داغدوزی کروائے، استکاری کرائے، آج الکوثر آج اتنا بڑا کام کی ہے، آپ جو ہے ان کی تعریف کرنے کے بجائے بلکہ وہاں پر نقائص ڈھونڈ رہے ہیں۔ کام رکنے کا سبب کیا ہے اس کے معلومات حاصل کریے، اس کے بعد بولیے۔ اور کام اسٹارٹ ہو چکا ہے، وہاں پر تعمیری کام پھر آغاز پا چکا ہے، کام ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں، آپ کو اوقافی جائیداد سے اگر محبت رہتی، واقعتاً آپ اس کا تحفظ چاہتے، تو یہیں پر آپ کے سٹی کے تقریباً 11-12 جو ہے نا پراپرٹیز ہیں جس کا مقدمہ زیر دورہ ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا کیے؟ آپ کے وقت کیا یہ آپ کے اشور خراجات نہیں تھے؟ اسی میں فی الوقت میں آپ کے لیے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت الخائم جو پرانی حویلی میں بیت الخائم ہے، اس کے سلسلے میں جو ہے نا ریٹ دائر کی گئی تھی، وہ حضرات کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری ذاتی جائیداد ہے۔ الحمدللہ اور ان کی ریٹ وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور ابھی یہ کیس پینڈنگ ہے جس کو آپ کے انجمن علوی کی جانب سے میں خود لڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے یہ جو عبادت خانے کے بالکل اپوزٹ میں جو مدرسہ ہے، مدرسہ جعفریہ، یہ وقف ہے، وہاں پر جو ہمارے مولوی سید حسن محمود ابو طالب صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے نا یہ وقف جائیداد نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اس کے تعلق سے کہیے آپ، نئے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ جو ہے یہ جو پینل بنا ہے اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو جاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنی فکر کوہ امام ضامن کی کیوں ہے؟ یہ بتائیے آپ مجھے۔ آئیے بیٹھیے، مجھ سے بات کریے، میں بتاؤں آپ کو کتنی اوقافی جائیدادیں تباہ ہوئی ہے، اور آپ کے دور میں بھی کتنی جائیدادیں تباہ ہوئی ہے۔ صرف اقتدار کی خاطر آپ لوگ یہ بورڈ کی ممبرشپ حاصل کرتے ہیں، چنانچہ حق گوئی سے کام لینا چاہیے۔ قبضوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ کوہ امام ضامن پر، یہ قبضے آج کے ہیں یا آپ کے دور میں نہیں تھے؟ آپ کے دور میں تھے تو آپ کیا کیے اس وقت؟ صرف اور صرف آپ کے جو ہے نا ذاتی مفادات ہیں اور شہرت ہے،
اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ قیادت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو ایک اپنے گھر کی قیادت نہیں کر سک رہے ہیں جی، گھر میں دنیا بھر کے اختلافات ہیں، وہ قوم کی قیادت کے لیے نکلے ہیں جی، قوم کی قیادت کے لیے بعد میں نکلے۔ میرے پاس کئی ایک ریکارڈز ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جیسے کہ جو یہ جشن ہوتا ہے 5 شعبان کا، اس کے بھی حسابات میرے پاس موجود ہیں، اس میں کتنی گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے آپ، لائٹنگ اور ساؤنڈ کے لیے 28,000 روپے، اور شعراء حضرات کو جو پھول پہناتے ہیں اس کے 28,000 روپے، اس کے 28,000 روپے۔ یہ اس قسم کے حسابات سبمٹ کیے جاتے ہیں میری جانب سے، جو حسابات سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ کوئی ایک وقف بورڈ کا شخص واحد اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہو یا سی او یا چیئرمین ہو، آپ بتا نہیں سکتے کہ کہاں پر کسی آپ کے جو ہے اس معاملے میں ہماری جانب سے کوتاہی ہوئی یا غبن ہوئی ہے۔ یہ قانون ہے کہ جب بورڈ سے پیسے سینکشن ہوتے ہیں 15 دن میں سبمٹ کرنا چاہیے، تو چنانچہ ہم 15 دن کے اندر حسابات سبمٹ کر دیتے ہیں۔ عبادت خانے کے سلسلے میں کبھی آپ کی زبان نہیں کھلی؟ وہ عبادت خانہ وقف جائیداد ہے، جو عبادت خانے حسینی کے نام سے ہے۔ واقف واضح طور پر وقف نامے میں لکھ چکا ہے کہ یہ مجالس اور جشن ہے، اور دیگر عبادات جیسے نماز وہاں پر ہوا کرتی ہوئی آ رہی ہے، وہ ہوتی رہے گی۔ نماز کے لیے، مجالس اور جشن کے لیے ہے۔ آج وہ منشاء وقف کو بدل کے مسجد کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ آواز کیوں نہیں اٹھائے؟ کیا منشاء وقف بدلنا جائز ہے؟ جبکہ جو ہے وقف بورڈ خود کہہ رہا ہے ون سے وقف آلویز وقف۔ تو چنانچہ آپ اس چیز پہ غور فرمائیں، اور پھر حق سے کام لیتے ہوئے آپ جو کلپ جاری کرنا چاہتے ہیں جاری کریں، اور جب تک آپ اس چھوٹ بیانی سے کام لیں گے، میں انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا، نہ صرف آپ کا، جو بھی ہو، اور جتنے بھی وقف بورڈ کے ممبرز ہیں وہ اپنے اپنے دور میں کیا کیا کارنامے کیے ہیں، آپ اس کا سروے کریں، بتائیں مجھے کہ کتنی اوقافی جائیداد، جو شیعہ اوقافی جائیداد ہے، اس کا تحفظ ہوا ہے، ورنہ میں بتاؤں گا کہ کتنی شیعہ اوقافی جائیداد کو تباہ و تاراج کر دیے ہیں، فروخت کر دیے ہیں، ناجائز قبضے ہیں، اسی لیے متولی اور کمیٹی بننا چاہ رہی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔